بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیہاتی سے گھوڑی خریدی، اسے قیمت ادا کی، اس پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ وہ لنگڑانے لگی۔ آپ اسے واپس موڑ کر اس شخص کے پاس لے آئے جس سے خریدی تھی۔ فرمایا، گھوڑی واپس لے لو، یہ لنگڑاتی ہے۔ بیچنے والے نے کہا، امیر المومنین، یہ میں واپس نہیں لوں گا کیونکہ میں نے صحیح حالت میں آپ کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلیے فیصلے کے لیے کسی کو منصف مقرر کر لیں جو میرے اور آپ کے درمیان عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے، اس لیے کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہو تو تیسرے کو حکم فیصلہ کرنے والا بنانا چاہیے کہ وہ ان دونوں میں فیصلہ کرے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے درمیان ایک حکم بنا لیا۔ بدوی نے کہا کہ شریح بن حارث کندی کا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا دونوں فیصلہ کرانے کی غرض سے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پہلے دیہاتی کی بات پورے اطمینان سے سنی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین، کیا گھوڑی جس وقت آپ نے خریدی تھی اس وقت صحیح چل رہی تھی اور سالم تھی؟ فرمایا، ہاں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ترجمہ، اے امیر المومنین، جو چیز آپ نے صحیح حالت میں خریدی اسے اب آپ اپنے پاس رکھیے یا پھر اسی حالت میں واپس لوٹائیے جس حالت میں آپ نے اسے خریدا تھا۔ امیر المومنین نے قاضی شریح کی طرف بڑے تعجب سے دیکھا اور فرمایا، کیا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے؟ قاضی شریح نے کہا، قول و فصل، حکم و عدل۔ ترجمہ، حق بات اور عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، اب آپ کوفہ تشریف لے جائیے کیونکہ میں نے آپ کو وہاں کا رئیس القسنطہ چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ بلا شبہ آپ جیسا ناڈر اور باصلاحیت شخص ہی اس اہم منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ جن دنوں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریح بن حارث کندی کو رئیس القسنطہ چیف جسٹس کا منصب سونپا، ان دنوں وہ مدینہ منورہ کے معاشرے میں غیر معروف و غیر مشہور نہ تھے بلکہ اونچے درجے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اور بڑے مرتبے کے تابعین رحمت اللہ میں خوب جانے پہچانے جاتے تھے۔ ہر حلقہ میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل فضل و اہل کمال ان کے علم اور ان کی ذہانت، ہوشیاری اور سمجھداری کے قائل تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور عرب کے مشہور قبیلہ کندی سے ان کا تعلق تھا۔ چونکہ اس زمانے میں جو بھی اسلام لے آتا پھر وہ اسلام کو پھیلانے کی محنت میں لگ جاتا تھا۔ جب عرب نور ہدایت سے چمکا اور اسلام کی روشن کرنیں سرزمین یمن تک پہنچی تو قاضی شریح ان خوش نصیبوں میں سے ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور حق و ہدایت کی دعوت کو قبول کیا۔ ان کے فضل و علم و اخلاق کے جاننے والوں کو حد درجہ افسوس تھا کہ انہیں کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ آنے کی سعادت مل جاتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست ہدایت پاتے اور انہیں ایمان کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت بھی حاصل ہو جاتا۔ اس طرح خیر و بلائی ہر طرف سے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی، لیکن یہ ان کے مقدر میں نہ تھا۔
ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے، ان کی موجودگی میں ایک تابعی کو اتنا بڑا منصب مقرر کر دینا، منصب سونپ کر کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ جس میں جو صلاحیت دیکھی وہ منصب اس کو عطا کر دیا۔ اس لیے آپ کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے ہی ان کو اس عہدے پر قائم رکھا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے خلفاء بنی امیہ نے بھی آپ کو اس منصب پر قائم رکھا۔ الحمدللہ آپ نے 107 سال تک کی عمر پائی، جس میں سے 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے قاضی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ مسلمانوں کی تحریک کے صفحات قاضی شریف کے مبارک عدالتی فیصلوں، پسندیدہ اقوال اور قابل رشک کارناموں سے بھرے ہوئے ہیں، جس سے ہر خاص و عام فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسلام کے اس مبارک نظام کی بلندی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک فیصلہ ملاحظ ہو۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ اور قیمتی زرہ جو جنگ کے زمانے میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے، گم ہو گئی۔ تھوڑی ہی عرصے بعد انہوں نے ایک ذی شخص مسلمان حکومت کے ماتحت رہنے والا غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ زرہ کوفہ کے بازار میں بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا، ترجمہ: ارے یہ زرہ میری ہے، ایک رات دوران سفر راستے میں اونٹ پر سے گر گئی تھی۔ ضمی نے کہا، ترجمہ: امیر المومنین، یہ میری زرہ ہے، اس لیے کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ترجمہ: یہ زرہ تو میری ہے، نہ تو میں نے یہ کسی کے ہاتھ میں بیچی ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو تحفہ میں دی ہے۔ ضمی نے کہا، ترجمہ: میرے اور آپ کے درمیان کوئی مسلمان قاضی جو فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ درست کہتے ہیں، چلیے ابھی قاضی کے اس پاس چلتے ہیں۔ دونوں قاضی شریعہ رحمۃ اللہ کے پاس چلے گئے اور وہاں عدالت میں جا کھڑے ہوئے۔ قاضی شریع رحمۃ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی یہ زرہ اس شخص کے پاس پائی ہے جو مجھ سے فلاں رات میں فلاں جگہ سفر کے دوران گر گئی تھی، اور اس شخص نے نہ تو یہ زرہ کسی سے خریدی ہے اور نہ اس کے پاس کسی کی طرف سے ہدیہ آئی ہے، لہٰذا یہ زرہ مجھے واپس دلا دیجیے۔ قاضی شریع نے ضمی سے کہا، آپ اس کے متعلق کیا کہنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا، یہ زرہ میری ہے، چونکہ اس وقت میرے قبضے میں ہے اور میں امیر المومنین پر کسی قسم کا کوئی الزام لگانا نہیں چاہتا ہوں۔ قاضی شریع نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، امیر المومنین، آپ کے سچا ہونے میں مجھ کو کوئی شک نہیں، یہ زرہ بلا شبہ آپ کی ہے، لیکن چونکہ اس وقت مقدمہ عدالت میں ہے، اسے اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے آپ کو 2 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میرا غلام قمبر اور میرا بیٹا حسن میرے حق میں گواہی دیں گے۔ قاضی شریع رحمۃ اللہ نے کہا، ترجمہ: امیر المومنین، غلام کی گواہی آقا کے حق میں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ایک جنتی آدمی کی شہادت قبول نہیں؟ کیا آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، الحسن و الحسین سید اشباب اہل الجنہ، ترجمہ: حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قاضی شریع نے کہا، امیر المومنین، یہ درست ہے، لیکن میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمی کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ زرہ اپنے قبضے میں ہی رکھیے، کیونکہ میرے پاس ان کے
سوا کوئی گواہ نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ذمی نے کہا، ترجمہ: امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ذرا آپ ہی کی ہے۔ پھر وہ تعجب سے کہنے لگا، اے اللہ، اسلام میں انصاف کا معیار کتنا اونچا ہے! آج امیر المومنین اپنے ماتحت قاضی سے فیصلہ کرانے کے لیے پیش ہوا اور قاضی نے سماعت کے بعد فیصلہ امیر